نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 5، 6، 7 تلاوت کی گئی ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے شہداء کے فضائل اور اللہ تعالیٰ کی مدد، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد کا جو وعدہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی 2 آیات مبارکہ میں گزشتہ آیت کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان میں شہداء کے فضائل بیان فرمائے. پچھلی آیت مبارکہ کے آخری حصے میں فرمایا تھا والذین قتلوا فی سبیل اللہ، کیونکہ اس آیت میں جہاد کا ذکر کیا گیا تھا. فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، فلن یضل اعمالہم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، ضائع نہیں ہونے دیتا. فرمایا سیہدیہم، دنیا کی زندگی میں فرمایا اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے. ویصلح بالہم، ان کے کاموں کو، ان کے احوال کو فرمایا درست کر دیتا ہے. جو کوئی کمی پیشی، کمی کوتاہی ان سے سرزد ہوتی ہے، اس شہادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور فرمایا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، تو ان شہداء کے لیے جنت کا وعدہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو اس جنت میں داخل کروں گا. عَرَّفَهَا لَهُمْ، فرمایا جس جنت کی ان کو پہچان کروائی گئی ہے. ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ جنت کی پہچان ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کے بتائے ہوئے مبارک الفاظ کے ساتھ کروائی ہے، کیونکہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بہترین ٹھکانہ رہنے کے لیے، رہائش کے لیے، عیش و عشرت کے لیے. دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں. دنیا میں جو عیش و عشرت اختیار کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے بولو؟ ہاں، یہ جو جملہ بولا ہے بڑا عیاش آدمی ہے. تو عیاش کیا ہے بولو؟ گالی ہے. یہ کیا بولو بھائی؟ یار ذہن میں رکھیے، گالی ہے. ہاں، عیاش لوگوں میں عیاش گالی نہیں ہے، شریف لوگوں میں عیاش گالی ہے. شریف لوگوں میں عیاش، لوگوں میں عیاش گالی نہیں، بلکہ وہ تو بطور ایڈیل ہوتا ہے، بطور فخر ہوتا ہے کہ جب عیاش بیٹھ کے آپس میں کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو بڑا عیاش آدمی، تو وہ کیونکہ بطور لالچ میں اس کو کہہ رہے ہوتے، ہرس میں کہہ رہے ہوتے کہ کاش ہم ایسے ہوتے، اس لیے وہاں بطور فخر ہوتا ہے. ہاں جی، جس طرح غلط قسم کے لوگوں میں کسی غلط چیز کا بیان کرنا، وہ تو اور اس کو اوپر لے جانا والا، تو بطور احترام والا ہوتا ہے. ان کو اپنے الفاظوں میں اس کو عزت دے رہے ہوتے، لیکن وہ چیز شریفوں کے اندر کیا ہوتی ہے بولو؟ غلط ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ غلط ہوتی ہے. تو بہرحال عیاش دنیا کے اندر یہ گالی ہے، لیکن جنت کے اندر اب کیونکہ وہاں عیاش سے مراد یہ دنیا کے عیاش نہیں ہوگی، یعنی گناہ والی نہیں ہوگی، وہاں حقیقت میں لذت والی ہو. اور دنیا کے اندر جو بھی عیاشی کے کام ہے ان کے اندر لذت کم ہوتی ہے، حقیقت میں وہ گناہ ہوتا ہے جس میں انسان پڑھ کے دنیا آخرت میں ذلیل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے بولو بھائی؟ ہاں، ذلیل ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر دنیا کی شراب، اب اس میں لذت کم ہے، لیکن دماغ کو خراب کرنا، دماغ پہ پردے کا آ جانا، بہن بیٹی کا، اپنی اور پرائی کا وہ تعارف کیا ہو جانا بولو؟
ختم ہو جانا، پہچان کیا ہو جانا؟ ختم ہو جانا، اور انسان کی اپنی شرافت ختم ہو جانی، گالی گلوچ، ہاں جی، یہ دنیا کی شراب کا اثر ہے، اس لیے تو اس سے منع کیا گیا۔ اور ایک شراب جنت میں بھی ہو، لیکن اس کا اثر یہ نہیں ہوگا، اس کا اثر اس سے برعکس ہوگا، کیونکہ وہ شراب دنیا کی شراب نہیں ہوگی، گندی چیزوں سے بنی ہوئی نہیں ہوگی، وہ تو اعلیٰ قسم کا مشروب ہوگا جس کو پینے سے انسان کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی، انسان کا دماغ سمجھو کہ اور تیز ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بولو؟ وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں، یہاں دنیا کی چیزیں انسان کھانے سے بوجھل ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، معدہ خراب ہوتا ہے، سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے، جسم بڑھتا ہے، انسان کئی بیماریوں میں کیا ہوتا ہے بولو؟ اور جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، جنت کے آپ سالوں سال کھاتے رہیں، ایک وہ کہتے ہیں ماشے کا فرق نہیں پڑے گا، ایک ماشے کا بولو فرق نہیں پڑے گا، کوئی آپ کی زندگی میں خرابی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اصل میں وہ ہے ما تشتہی الانفس، وہاں تو ازواجی تعلق کے بارے میں آتا ہے 40 سال، کتنے سال بولو جی؟ 40 سال اس کی اپنی لذت ہوگی۔ تو بہرحال وہاں کی ہر چیز اعلیٰ ہے، اس لیے ہر نبی نے اس کا تعارف کروایا اپنی امت کو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کروایا، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، جنت کے بارے میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ان کا ہم نے ان کو تعارف کروا دیا۔ تو شہداء یقیناً اللہ کی رضا کے لیے، حضور کی شفاعت کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے میدان میں اترتے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ اور دوسرا عرف عالم کا معنی یہ لکھا مفسرین نے کہ جنت کے اندر جانے کے بعد ہر آدمی اپنا ٹھکانہ، اپنا محل سب کوئی پہچان دے گا، وہاں کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا۔ یہاں تو پہلی دفعہ انسان اپنے محلے میں آئے تو گلی محلے کا اور گھر کا نمبر بولو پوچھنا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العزت آج کی تلاوت کردہ تیسری آیت، آخری آیت مبارکہ میں خاص طور پہ ایک بڑا ہی اعلیٰ عمدہ اصول بیان فرمائے۔ یاد رکھنا، ایک چیز ہے کہ ہر وقت مدد کس سے مانگنی ہے بولو؟ یہ کن معاملے میں ہوتا ہے؟ ما فوق الاسباب، جو چیز اسباب سے اوپر ہے، جو چیز بولو اسباب کس کو کہتے ہیں؟ جس کو انسان اختیار کرتا ہے، جو انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنا انسان کے اختیار میں ہے، نتیجہ حاصل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ نتیجہ حاصل کرنا، مثال کے طور پہ اولاد، صاحب اولاد ہونے کے لیے، باپ بننے کے لیے شادی ضروری ہے، اس کو سبب کہتے ہیں، یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کی بھی شادی ہوگی وہ صاحب اولاد ہوگا، ضروری ہے؟ نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے بندے کے۔ کتنے لوگ ہیں شادی شدہ ہیں، کوئی نہیں اولاد۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بے اولادوں کے لیے بہت سے اعمال لکھے، وظیفے لکھے، لیکن خود 2 بیویاں تھی، دونوں سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہماری اس مسجد کے تعمیر نو جب دوبارہ تعمیر ہوئی، پہلے تو وہ سادہ سا معاملہ تھا، یہ جو ساری بلڈنگ ہے اس کی پہلی اینٹ رکھنے والے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد محترم کے بھی استاد تھے، میرے بھی استاد، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اور الحمدللہ یہ ان کی بنیاد کا اثر ہے کہ یہاں قرآن کی تعلیم الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں بچیاں بچے پڑھ رہے ہیں، سب کہہ دو الحمدللہ۔ سارا دن یہ مسجد آباد ہے، یہ اثر ہوتا ہے، جس طرح گھٹی کا بھی اثر ہوتا ہے نا، تو پہلی اینٹ رکھنے والے کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کی نیت کا، اس کے عمل کا۔ ہاں جی، تو حضرت کی بھی اولاد نہیں تھی، یہ ذہن میں رکھیں، حضرت کی اولاد نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے۔ کس کا نظام ہے بولو بھائی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کا نظام۔ تو اس لیے اسباب اختیار کرنا انسان کو حکم ہے، لیکن نتیجہ اس سے نکالنا، نتیجہ حاصل کرنا، نتیجے تک پہنچ جانا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ محنت کرنا انسان کے کام ہے، انسان کو حکم ہے، اس محنت کا نتیجہ 100% حاصل کر لینا، یہ انسان کے بس کی بات، باقی محنت کرنی چاہیے۔
خاص طور پہ ہر شعبے کے 10 سال بڑے اہم ہوتے ہیں. کوئی قاری قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے نا، اگر اس نے 10 سال اپنے ابتدائی ضائع کر دیے، وہ خود بھی ضائع ہو جائے گا. سارے بولو کیا ہو جائے گا؟ وہ کھانے پینے میں پڑ گیا، وہ لذتوں میں پڑ گیا، وہ گھومنے پھرنے میں پڑ گیا، وہ خدمت کرانے میں پڑ گیا، سستی میں پڑ گیا. کوئی ملازمت اختیار کرتا ہے، پہلے 10 سال بہت ہے، حتیٰ کہ مزدور کے لیے، اس کے وقار کے لیے، کام سیکھنے کے لیے، وجود کو اس کام کے تیار کرنے کے لیے، اس کام میں لگانے کے لیے 10 سال بہت عام ہے. اس لیے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ہر معاملے میں پوچھا جاتا تجربہ کتنا ہے. سر بولو جی، تجربہ کتنا ہے؟ یہ پہلے بڑے اہم سال ہوتے 10 سال. آپ لوگوں کے سامنے الحمدللہ میرا اپنا مسئلہ بھی ہے کہ وہ تھے بھی چھڑے پن کے، لیکن الحمدللہ ان دنوں میں نے اپنا وقت بولو ضائع آپ کے سامنے ہی ہے نا، یاریاں دوستیاں نہیں لگائی. بچوں کے ساتھ وہ جیسے معاملہ ہوتا استاد شاگرد والا، کھیل کود والا کیا، بولو بھائی آج دیکھ لو اس کا نتیجہ ہے کہ جب بال سفید ہیں تو الحمدللہ کام کی وہ عادت پڑی ہوئی ہے، نماز با جماعت پڑھنے کی، پڑھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، درس قرآن دینے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اب کوئی پریشانی نہیں. لیکن اگر وہی ابتدائی 10 سال میں نے گھومنے پھرنے میں لگا دیے ہوتے، شاگردوں کے ساتھ کھیل کود میں لگا دیے ہوتے، تو آج میرے بھائی میں ادھر بیٹھا ہوا. سارے بولو جی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تو اگلی آیت کو سمجھنے کے لیے بات میں نے تمہیداً ذکر کر دی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو. اب یہاں جملہ یہ ذہن میں رکھیں، عموماً یہاں کر لوگ انسان کو پسلا دیتے، وہ یہاں مدد سے مراد پھر کہتے دیکھو اللہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے. نعوذ باللہ، یہ مدد ما فوق الاسباب نہیں ہے، یہ مدد اسباب کے درجے میں ہے. گزشتہ آیت میں اللہ نے پہلے عقیدہ درست کروا کر آگے یہ آیت رکھی ہے. پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جو تمہارے ہاتھوں ہم نے کافروں کو مروایا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، یہ کام ہم خود بھی کر سکتے تھے. سارے بولو یہ کام ہم خود بھی کر سکتے تھے، تمہارے ہاتھوں کیوں کروایا؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ. اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے. اللہ چاہے تو بغیر کسی کی دعوت کے، بغیر کسی کے پیغام پہنچائے ہر ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما دے. ہر ایک کو، بچہ پیدا ہو حافظ قرآن ہو، کسی قاری کی ضرورت نہ پڑے، اللہ چاہے تو ایسا کر دے. بندہ پیدا ہو اور عالم ہو، باعمل ہو، اللہ چاہے تو. لیکن یہاں اس قاری کا درجہ پھر ہوگا پڑھانے والے کا، اس عالم کا، اس استاد کا، اس پیر و مرشد کا، اس رہبر رہنما کا، پھر کوئی چکر نہیں ہوگا. یہاں بھی وہی بات آ جائے گی کہ اصل اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، وہ تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت دے کر میرا بیڑا پار کرنا چاہتا ہے. ہدایت خود دے گا. سارے بولو ہدایت. آپ پرندوں کو دیکھ لو، پرندے کا بچہ اڑنے کے قابل ہوتا ہے، ماں باپ سے آزاد ہو جاتا ہے، خود سارا کچھ کرتا ہے. اگر اللہ چاہے تو بندے کے بچے کو بھی یوں کر دے، لیکن ماں باپ کی پرورش میں لا کر، ماں باپ کی اس کے اوپر ذمہ دار بنا کر، پالتا اللہ ہے، اجر ماں باپ کو دیتا ہے. پالتا کون ہے؟ سارے بولو اللہ رب العزت. اللہ رب العزت. اور پھر ماں باپ کا مقام کتنا بڑا رکھ دیا کہ اگر ماں باپ تیرے ناراض ہیں تو اللہ فرماتے میں بھی ناراض ہوں، پھر تو جتنی مرضی میری باتیں کر لے، میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تیرا ماں باپ راضی. رب کی رضا میں، ماں باپ کی رضا میں، فرمایا رب کی رضا ہے. تو یہاں بھی یہ مدد میں، اور آپ ذہن میں رکھیں اس سے مطلب ہے دین کے معاملے میں اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا. بذات خود اللہ کو کسی کی مدد کی بولو ضرورت، یہ دین کے کھلانے میں بھی اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. اس لیے یہاں حکم یہی ہے کہ کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھا رہا ہے تو وہ بھی کہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ اور میں نے نام دے میں تیرا کام کر دیتا ہے، تو نے کچھ نہیں کیا،
تیرے اللہ نے تجھ سے کروایا ہے. اب میں یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے درس قرآن دیتا ہوں, یہ اللہ کی توفیق سے دیتا ہوں, میرا کوئی کمال نہیں, میرا نعوذ باللہ اللہ کی اس دین کے بارے میں کوئی شان والی بات بول لو, ہاں یہ ذہن میں رکھیں. تو یہاں جو حکم فرمایا گیا وہ ایک اسباب کے درجے میں انسان کو کہا گیا ہے کہ تو میرے دین کے کام میں لگ جا. فرمایا کہ ینصرکم, اللہ تیرے کام میں لگ جائے گا, اللہ تیرے کام میں, ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اس کے پھیلانے میں, آج اس کو آگے پہنچانے میں, اس کو غالب کرنے میں, وہ جہاد کی صورت میں ہو, پڑھنے پڑھانے کی صورت میں ہو, دعوت و تبلیغ کی صورت میں ہو, یہ جتنے بھی شعبے, یہ درس قرآن کی صورت میں ہو, سننا ہو, پڑھنا ہو, ایسے لوگوں کے لیے اسباب کے درجے میں جو انتظام ہے وہ ہو, یہ سارے اس میں داخل ہیں. تو اللہ فرماتے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, میں تمہارے قدم مضبوط کر دوں. ہر میدان میں پھر تمہارے قدم کیا ہوں گے؟ تو میرے بھائی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ خالص ہو کے, پھر صحیح, پھر دیانتداری کے ساتھ. یہ کیمرے, یہ نگرانیاں, یہ فضول ہے. الحمدللہ میری اپنی ذات موجود ہے, میرے اوپر کوئی نگران نہیں تھا. سارے بولو کوئی نگران نہیں تھا. بس استاد محترم نے بھیجتے ہوئے ایک بات فرمائی تھی, دین کا کام کرنا ہے, پتے کھانے پڑے تو کھا لینا ہے, اللہ کی طرف دیکھنا ہے, لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا, کام کرنا ہے. الحمدللہ آج 18-19 سال ہو گئے ناظر قرآن پڑھانے شروع کیا تھا 2 بچوں سے, آج ماشاءاللہ بہت بڑی کلاس آج بھی پڑھا رہا ہوں اپنے اسی طریقے کے ساتھ. چاہوں تو وہ مغرب کی نماز پڑھوں, جا کر سو جاؤں, باہر گھومتے رہوں, لیکن نہیں, ایک کام کے لیے آیا ہوں, کام کے لیے بیٹھا ہوں, دنیا چھوڑی ہے دین کے کام کے لیے, تو وہ پھر امانت داری کے ساتھ, وہ دیانتداری کے ساتھ. کوئی دیکھے یا کون دیکھ رہا, بولو اللہ دیکھ رہا. تو جب کوئی اس کام کے لیے بیٹھنا ہے تو پھر یہ نہیں فلاں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہماری نگرانی اللہ کر رہا ہے. کون کر رہا ہے بولو؟ تو پھر بات بنتی ہے, اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, سب کو یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی دیانتداری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ. اب جس طرح آپ لوگ, یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں خاص طور پہ دلوں کے موقع پہ یا جب کوئی اور ضرورت ہو, اس میں جذبہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی یکم آئے بلکہ یکم سے بھی پہلے. کہ بعض وہ ماشاءاللہ ادریس صاحب, مختار صاحب, یہ 29-30 کو ہی دے دیتی. اب یقین کر لو یہ اصل جذبہ ہے آگے بڑھنے کا, سب سے پہلے بات. ہاں جی, تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.